دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو بھارت کا بھی ذکر کیا جو کہ ابھی تک خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے. یہ بڑا کلیئر کہا ہے سپہ سالار نے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہد کی علامت ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، یہ ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا ایک کردار ہے اس وقت، کیونکہ ہمارا ازلی دشمن وہ بالکل اس وقت ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی گرفت میں ہے جو چاہتا ہے کہ اسے کوئی بہانہ ملے اور وہ اپنی اس عظیمت کا بدلہ لے. تو اس کے لیے یہ جو عسکری سفارتکاری کی ہے اور اس میں امریکہ میں جا کے نہ صرف کہ جو امریکہ کی فوجی قیادت ہے وہاں پہ ہمارا ڈائسپورا ہے اور ان کے ذریعے ہم ایک جو بااثر حلقے ہیں اس میں بھی نفوذ کرتے ہیں اور یہ میسج جاتا ہے اور بڑی اچھے یہ ان کے پوائنٹرز ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب، بڑی اہم ایک بات کی سپہ سالار نے کہ اب ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اٹھیں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے. جی ہاں ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ اور یہ اسی امر کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس وقت آن دا اپ سوئنگ ہیں ایز اے نیشن اور ہمیں جو بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے خبردار بھی رہنا ہے. اس کے جو عزائم ہیں پاکستان کے خلاف، اب وہ امریکہ سے تھوڑا سا خفا ہو کے اب چین اور روس کا رخ کر رہا ہے، مگر انہوں نے بھی اس کو کوئی خاطر خواہ اس طریقے سے انکریج نہیں کیا. اور ہمیں یہ اس وقت چاہیے کہ اس کا جو مکروہ چہرہ ہے جس میں وہ پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کینیڈا ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ ہو گئے، برطانیہ ہو گیا، تو ہر جگہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز اور نارمز کو اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور وہ اپنی ایک اجارہ داری قائم کرے، مگر اس کو کامیابی نہیں ہوئی. اس کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. تو پاکستان کی جو عسکری سفارتکاری ہے اس کا کمال ہے کہ اس کو ہر فورم پہ، اور جو امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک دنیا کا جو تصویراتی نقشہ ہے وہاں پہ وہیں سے زیادہ تر ابھرتا ہے، اور امریکہ ہر ملک کا نیبر ہے اس کو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹرز تھے جو انہوں نے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، بڑے اہم پوائنٹرز تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز. پتا ہے ڈل اسکن کی اصلی وجہ ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے اسکن کے اندر، اسی لیے میں یوز کرتی ہوں پون اسکن انسٹیٹیوٹ کی سپر لائٹ جیل ہائلورونک ایسڈ کے ساتھ، جو اندر سے اسکن کو 200% ہائیڈریٹ کرے اور ڈلنس ہٹائے تاکہ ملے واٹر فریش گلو. Miracles happen. Your transformation begins at Kipps College. Admissions open. FSC, ICS, ICOM. تم ہو سنہرا کل. Kipps College. صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی. ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں. پینٹ کے پیسے دو، ٹوکن کے نہیں. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School. Smart future begins here. لاہور کے دل میں ڈیولپمنٹ فل سوئنگ میں، پوزیشن صرف 1 سال میں آن ایزی انسٹالمنٹس. ورلڈ کلاس ریزیڈینشیل کمیونٹی اینڈ کمرشل ہب. یونین ٹاؤن، the heart of urban Lahore. For booking and details, call toll free 08000 9000. ڈائمنڈ پینٹس کی ڈائمنڈ سٹینڈرڈ پٹی، پرفیکٹ بیس فار دا پرفیکٹ فنش. اور جب بیس اسٹرانگ ہوگی تو پینٹ چلے گا لمبے عرصے. ڈائمنڈ پینٹس، پاکستان نمبر 1 پینٹ. نیچر کے قریب رہنا میرا شوق نہیں، ضرورت ہے. پارلے
आयुर्वेदिक क्रीम ब्लीच में मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मुझे करे हसीन। एलोवेरा और कीवी का जादू, खिले मेरी खुशबू हर सू। पार्ले आयुर्वेदिक क्रीम ब्लीच 50 रुपए की प्राइस में। अब आम क्रीम ब्लीच क्यों? अंकल सोच लें। हाँ सोच लिया। निपॉन पेंट है, सब महंगा भी नहीं है, जेब पर हल्का, सालों साल चलता। निपॉन पेंट लग गया तो लग गया। निपॉन पेंट, एशिया's #1 पेंट ब्रांड। ऑफर चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके मतलब की नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने जायज नंबर से *699# मिलाओ और खास अपने लिए बनाई हुई ऑफर्स में से कोई एक सेलेक्ट करके अपनी सुपर पावर बनाओ। This hourly clock is brought to you by *699# मिलाओ और अपने मतलब की ऑफर पाओ। These headline news are brought to you by भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़द है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सदर ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग रुकी, बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया है। कराची में गुलस्ता शाह फैरुबी एरिया में ट्रैफिक हादसे में जान बहक बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा घर के करीब मस्जिद में अदा की गई। रिश्तेदार गम से निढाल। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। चारोबा में वेस्ट इंडीज की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का ये दूसरा दौरा है। पाक अमेरिका बेहतर ताल्लुकात का बड़ा इशारा है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह से भी कम अरसे में अमेरिका का दूसरा दौरा किया। फील्ड मार्शल का दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत है। फील्ड मार्शल ने अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉन डेनकेन से मुलाकात की। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल जॉन डेनकेन को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनके सामने गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर 2 माह में ये दूसरा दौरा, अमेरिकी टैरिफ और खित्ते की बदलती सूरत हाल, अमेरिका का भारत के साथ ओवरऑल बदलता हुआ रवैया, बुनियादी मशरूत की कामयाबी, यकीनी तौर पर ये वाज़ेह इशारे वाकयात ये सामने हैं। कोई डाउट नहीं है, भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। हालिया भारतीय जारहियत की शर्मनाक बहानों के साथ की गई। उसने पाकिस्तान की मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी की और मासूम शहरियों को शहीद किया। इस बात की जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दाने पर ला खड़ा किया। यहाँ किसी भी गलती की वजह से 2 तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जारी बहुत ज्यादा जगहों को रोका गया है। तो सारी दुनिया इसको देखती है। इट्स नॉट ओनली अमेरिका, अगर जापान से लेके हमने वसी अप्रिशिएट किया क्योंकि आप राइट पे थे। बाकी जो है पाकिस्तान का एक मेजर रोल रहा है रीजन में, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे जो वेस्ट एशिया है, और उसमें आई थिंक एक एक्नॉलेजमेंट है। अभी अमेरिका में भी ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। इंस्टेड ऑफ बैटिंग ऑन इंडिया, जिसको खड़ा किया गया था चाइना के अगेंस्ट, और उसको एक कंपैरेटिवली स्मॉलर मुल्क ने फैंटी लगा दी, तो इस पर क्या फिर रिलाय करें। दूसरा, ये बड़ी दोगली पॉलिसी रही है भारत की कि दोनों तरफ से, बल्कि रशियंस को भी, चाइनीज को, हर एक को ब्लफ करते रहे। इवन ब्रिक्स में ये शोर था कि उनको निकालें। तो पाकिस्तान का आई थिंक जो रहा है, इट्स अ मल्टी अलाइंड वर्ल्ड। इसमें अभी आपने देखा कि इससे पहले चाइना हो गए, वहां पे सीनियर पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप मुलाकातें हैं।
اس کے علاوہ پھر ایران کے ساتھ آپ ریلیشن شپ دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں تو ایک بہت بیلنس ہے. اور چونکہ امریکہ کا یہاں پہ ایک بہت بڑا رول ہے بینگ اے سپر پاور، تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ جس چیز پہ بھارت فوکس آ کے پاکستان کو ایسولیٹ کیا جائے، اسپیشلی سے ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان سے دور کیا جائے، تو اس میں بری طرح وہ ناکام ہوئے. تو آئی تھنک یہ بڑی اسٹیوٹ ڈپلومیسی ہے، اور دیٹس وائی امریکہ آلسو ریئلائزز کہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پہلے بھی تعلقات رہے ہیں، از اے ویری اسٹرانگ ڈائسپورا ہے پاکستان کا وہاں پہ، اور آلموسٹ آئی تھنک ملین کے پاس لوگ ہیں جن کے ساتھ ملاقات بھی عاصم منیر نے پھر ان کا اسپیشلی ذکر بھی کیا. تو میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ ان کی اپنی جو پرسنل ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے پاک امریکہ ریلیشن شپ ایک نئی سے لیول کی طرف جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی. اور امریکہ میں ہی موجود رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی سے جب مخاطب ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت ابھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے، اور پاکستان کا بڑا دو ٹوک واضح موقف ہے کہ اگر کچھ کیا تو اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا. تو یہ بھی کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے؟ جی آئی تھنک سو. ابھی دیکھیں چیزیں اسٹرینتھن ہو رہی ہیں. پہلے کینیڈا میں انہوں نے کیا، اب یہ ٹرانس نیشنل آپریشن کی بات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. بیسیکلی تو اٹس لائک ٹیررزم ہے دوسرے ملکوں میں، ایک نیا نام ہے اس کا. کینیڈا میں ایک سکھ ایکٹیوسٹ تھے ادیس سنگھ نجر کا مرڈر ہے. پھر گربچن سنگھ پنو ہیں جو خالصتان کو لیڈ کر رہے ہیں فورس سے ان کی جو افیئرز ہیں، تو ان کو بھی اٹیمپٹ کیا گیا. تو امریکنز بھی آئی تھنک اس پہ کافی زیادہ دیور کنسرن. اور بلوچستان کا آپ کو پتا ہے کے پی میں جتنی بھی بدامنی ہو رہی ہے اس میں، چاہے فتنہ ہندوستان ہو فتنہ خارج ہو، تو اس میں جو ہے ریسرچ اینڈ بالکل ڈکلیئر، مطلب دے ٹاک اٹ آن میڈیا. تو یہ چیزیں اچھا ہے کہ بھی ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ بھارت جو ہے شاید سہارا لیتا رہا کہ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار لک ایٹ دیر ناؤ گوئنگ ٹو کم اینڈ کل امریکن سٹیزنز. تو میرے خیال میں اس کی طرف اشارہ تھا. اور پھر ایک امپریشن پاکستان کے بارے میں تھا، چاہے وہ بھارتی ڈائسپورا جو ہے امریکہ میں، کہ جی خدا نہ خواستہ ہم کرا رہے ہیں، ہم تو خود وکٹم رہے ہیں. اور ابھی چیزیں آئی تھنک سامنے آ گئی ہیں کہ پاکستان ون از اے ویری اسٹرانگ، ایک خوددار قوم ہے، اٹس اے ویری اسٹرانگ لیڈرشپ. اور دوسرا جو ہے اس میں بھارت جو ہے بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی میرے خیال میں منت ترلا جاری ہے. ایس سی او کی کانفرنس میں جا رہے ہیں مودی صاحب، اور کل تک چائنا کو گالیاں دے رہے تھے. آج ٹرمپ کو مطلب پورا میڈیا وی ور دیر ٹوڈے میڈیا پہ اوپنلی دے ور ابیوزنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو یہ ٹوٹل ان کی آئی وڈ سے کہ اسٹریٹجی ہے یا اوقات ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو اس کے اوپر یہ پھر ایک سیلف انٹائٹلمنٹ ہے بھارت کی جو میرے خیال پوری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اب دیکھیے کرمنل موسٹ وانٹڈ. خبر دیں گے آپ کو. دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے. مزید انہوں نے کیا کہا، لائق الرحمان سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے لائق. کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی عزت و وقار کا سرچشمہ اور دیگر پاکستانیوں کی طرف پرجوش ہے. بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسی عراق کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کی مثالیں کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول آفیسرز کا جو معاملہ رہا، اور کلبھوشن جادو جیسے واقعات یہ سامنے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے. حالیہ بھارتی جارحیت جو شرمناک بہانوں کے ساتھ کی گئی، اس نے پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی اور معصوم شہریوں کو شہید کیا. اس بھارتی جارحیت نے خطے کو ایک خطرناک طور پر بڑکنے والی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، جہاں کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے، جن کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت نہ صرف انڈیا پاکستان کی جنگ رکی بلکہ دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا گیا ہے. پاکستان نے اس اشتعال انگیزی کا پرعزم اور بھرپور جواب دیا. ہم نے وسیع تر تنازع کو روکنے میں کامیابی حاصل کی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بازد ہے. پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر بھارت کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے. جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا، کشمیر پاکستان کی شارک ہے. مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں اور پاکستان ان قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. محض 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہد کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ ان دوروں کا مقصد تعلقات کو ایک تعمیری، پائیدار اور مثبت راستے پر گامزن کرنا ہے.
غزہ میں جاری نسل کشی ایک بدترین انسانی المیہ ہے جس کی عالمی اور علاقائی دونوں سطحوں پر شدید مضمرات ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں جس میں فتنہ الخوارج شامل ہے پاکستان کے خلاف متحرک ہیں۔ ہماری ترقی اور خوشحال دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے وابستہ ہے۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں اور انہیں پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وطن عزیز کے ساتھ عقیدت اور وابستگی ایک کھلی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناگزیر افات کی صورت میں بیرون ملک پاکستانی سب سے پہلے امداد کی اپیل پر لبیک کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ آج کا سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے، لیکن ملک دشمن عناصر ایسے ساختہ افراتفری پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور بعد میں اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کی سوچ، تعلقات اور ترجیحات مختلف ہیں جسے سمجھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے محاذ پر بھی پاکستان نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ امریکہ، سعودی عرب، UAE اور چین کے ساتھ عمل درآمد کے لیے جاری MOU مختلف مفاہمتی یادداشتیں ہیں جو معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے۔ ہماری 64% نوجوان آبادی بے پناہ صلاحیتوں سے بھرپور ہے جو مستقبل کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھارت کے خلاف سفارتی اور سیکیورٹی میدان میں حالیہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت، قوم کی اجتماعی کوشش، سیاسی لیڈرشپ کی دور اندیشی اور استقامت اور ہماری بہادر افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ نہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے۔ آئیے ہم اپنے آباء و اجداد کی میراث قائم رکھتے ہوئے ایک نئے جذبے اور مقصد کے ساتھ کھڑے ہو کر آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے لائق الرحمان، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سپہ سالار کا 1.5 ماہ کے دوران یہ دوسرا سرکاری دورہ امریکہ ہے، سر کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ اور پھر جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے اور ہم یعنی کہ پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دس از ویری امپورٹنٹ وزٹ جو دوسرا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈ کی چینجنگ سیریمنی تھی سینٹ کام میں، جو جنرل کوریلا ہے وہ ریپلیس کیے گئے ہیں، نئے جنرل نے ٹیک اوور کیا۔ تو ادھر سینٹ کام وہ کمانڈ ہے جو پاکستان جس ریجن میں آتا ہے 21 کنٹریز اس کی کمانڈ کرتی ہے اور اس کی بڑی امپلیکیشن ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ سینٹ کام کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے یہی سے پہ اسٹیم ہوتا ہے ہمارا باقی ریلیشن شپ کے لیے ایک بڑی زبردست فاؤنڈیشن ملتی ہے کیونکہ سینٹ کام آلریڈی آپ نے سنا ہوگا جنرل کوریلا کو انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ڈیفینس کمیٹی ہے اس پہ جو بیان دیا تھا انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی تھی اور ابھی نئے جو کمانڈر وہاں پہ آئے یہ پہلے ڈپٹی کمانڈر رہے ہیں سینٹ کام کے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ لیڈرشپ کا آپس میں ملنا، ایک جوائنٹ انڈرسٹینڈنگ کرنا جو پرابلمز ہیں اس ریجن کی، خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، ایران کے کانٹیکسٹ میں، اور جس طریقے سے افغانستان سے اب جو تھریٹ نکل رہی ہے اور پوری دنیا کو تھریٹن کر رہی ہے جو ٹیررزم وہاں سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بھارت ایسا ملک جو اس سرزمین کو استعمال کرتا ہے افغانستان کی، وہ پورے انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ایک ٹیررسٹ کا رول ادا کرتے، تو بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جو انہوں نے کمیونٹی سے خطاب کیا ہے وہاں پہ ڈائسپورا سے خطاب کیا ہے اور بھارت کا انہوں نے جو اصل چہرہ ہے اور جو ایک نیچرل ڈی اسٹیبلائزر ہے اس ریجن کا اس کا وہ مکرو چہرہ دکھایا ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بھارت نہ صرف انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اپنی عوام سے دشمنی کر رہے ہیں، وار کی طرف دکھے رہے ہیں، بلکہ پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے جی، اور اس کے ایک عزائم ہے اکھنڈ بھارت کے، اس کے ساتھ جب ہندوتوا کا اپلیکیشن ہوتی ہے اور یہ جو ریڈیکل تھاٹ جب آپ کی ملٹری تھنکنگ میں آ جاتی ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ پورے علاقے کی تباہی کا سبب بنے گی۔ تو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا ہے انہوں نے، میسج انٹرنیشنل میسج بھی کنوے کیا ہے، پاکستان کا جو کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے اور کشمیر ایشو کے اوپر جو سٹانس ہے اس کو کلیریفائی کیا ہے، افغانستان کی بات کی ہے، اوور آل جو ایشوز چل رہے ہیں اس ریجن ان پہ بات کی ہے اور کانفیڈنس میں لی ہے انہوں نے امریکہ میں جو پاکستانی مقیم ہے کہ جو باہر رہ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ وریڈ ہوتے ہیں جو ملک کے بارے میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، بڑا جامع خطاب کیا سپہ سالار نے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ
اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے. سر, ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر, ہاؤ وڈ یو ایلیبوریٹ اٹ؟ جی بالکل, دیکھیے پاکستان ہیز سیکریفائز دا موسٹ, پاکستان ہیز سفر دا موسٹ اس وار آن ٹیرر کے اوپر, اور پاکستان جو ہے وہ اب وکٹم ہو رہا ہے ایک پراکسی اسٹیٹ کا جو ٹیررزم کا لیڈ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو پاکستان کو اگر مضبوط دنیا کرتی ہے اس وار کے اندر اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو ایکچولی وہ دنیا جو وہ ہیلپ اپنے آپ کو کر رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے افغانستان سے جو ٹیررزم جنم لے رہا ہے اس کی سرزمین سے جو استعمال کیا جا رہا ہے, اور بھارت جیسا ملک اس ٹیررزم کے پیچھے کھڑا ہے, تو یہ پورا ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی طرف جائے گا اس کا. تو دیٹ از وائی پاکستان کا اس وار کا جیتنا بہت ضروری ہے, اور پاکستان کو وہ کہتے ہیں نا ٹیررسٹ جو یا نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو عزائم میں اگر کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے صحیح پراپر طریقے سے, تو وہ دیٹ از پاکستان. تو پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, کیپیبلٹی, نیشنل ول بھی ہے. پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جب تک ہم ریجنلی انٹرنیشنلی کلیکٹیو اپروچ نہیں کریں گے, یہ ٹیررزم ایکسٹریمزم سے جنم لینے والی جو خرابیاں ہیں یہ پورے دنیا کے امن کو تہوالا کر دیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سپہ سالار چونکہ دورہ امریکہ پر ہیں اور اس دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہے. سر, 1.5 ماہ کے قلیل مدت میں یہ ان کا دوسرا دورہ ہے. آپ کے خیال میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ احمد سعید منہاس صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی اچھا جنرل صاحب, جس طریقے سے سپہ سالار نے ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے اور کئی دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے جو کہ افغانستان میں پل رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف متحرک ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین انفارچونیٹلی یہ گورن نہیں ہو پا رہی, اور جو کابل رجیم ہے وہ کابل میں بیٹھی تو ہے لیکن اس کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی اس سے بہت زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ جو ٹیررزم سے جڑی اکانومی انفارچونیٹلی اس کے ساتھ لنک ہو چکے ہیں. یاد ہے کہ امریکہ ایک برا وڈرال کر کے گیا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ دس واز دا ورسٹ وڈرال جو امریکہ نے کیا ہے, اور اس سے پورا ڈیسٹیبلائز کیا. $7 بلین کا اسلحہ وہاں پہ موجود ہے. پھر انلیگل اسپیکٹرم ہے, بہت سارا پیسہ ہے جو وہاں پر انوالو ہے, اور یہ کس کے ہاتھ میں, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں ہے. اوپر سے پراکسیز اسپانسر اسٹیٹس جو ہیں لائک انڈیا وہ اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ بھی اپنا پیسہ جھونک رہے ہیں اسی ٹیررزم میں. تو یہ ٹیررزم پھیل رہا ہے, اور یہاں سے دیکھیں نا یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم پھیلا. ابھی آپ پاکستان میں جو امریکہ کے حوالے کیا تھا ISIS کا ایک امپورٹنٹ ٹیررسٹ, تو وہ کس کو تھریٹ کرنا تھا؟ امریکن انٹرسٹ کو تھریٹ کرنا تھا. تو یہ پوری دنیا کے انٹرسٹ کو تھریٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے سینٹرل ایشیا تھریٹن ہے, یہاں سے چائنا کے خلاف اپلیکیشن ہو رہی ہے, رشیا کے خلاف ایون ہو رہی ہے, اور امریکہ کے خلاف ویسٹ تک جا رہا ہے. تو آئی تھنک افغانستان کی اسٹیبلٹی میں سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور جنرل صاحب جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ سرزمین میں بیلنس اور اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سپہ سالار دورہ امریکہ پر ہیں اور اس دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو بھارت کا بھی ذکر کیا جو کہ ابھی تک خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے. یہ بڑا کلیئر کہا ہے سپہ سالار نے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہد کی علامت ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی, یہ ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا ایک کردار ہے اس وقت, کیونکہ ہمارا ازلی دشمن وہ بالکل اس وقت ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی گرفت میں ہے جو چاہتا ہے کہ اسے کوئی بہانہ ملے اور وہ اپنی اس عظیمت کا بدلہ لے. تو اس کے لیے یہ جو عسکری سفارتکاری کی ہے اور اس میں امریکہ میں جا کے نہ صرف کہ جو امریکہ کی فوجی قیادت ہے وہاں پہ ہمارا ڈائسپورا ہے, اور ان کے ذریعے ہم ایک جو بااثر حلقے ہیں اس میں بھی نفوذ کرتے ہیں, اور یہ میسج جاتا ہے اور بڑی اچھے یہ ان کے
پوائنٹرز ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب بڑی اہم ایک بات کی سپہ سالار نے کہ اب ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اٹھیں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے. جی ہاں ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، اور یہ اسی امر کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس وقت آن دا اپ سوئنگ ہیں ایز اے نیشن، اور ہمیں جو بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے خبردار بھی رہنا ہے. اس کے جو عزائم ہیں پاکستان کے خلاف، اب وہ امریکہ سے تھوڑا سا خفا ہو کے اب چین اور روس کا رخ کر رہا ہے، مگر انہوں نے بھی اس کو کوئی خاطر خواہ اس طریقے سے انکریج نہیں کیا. اور ہمیں یہ اس وقت چاہیے کہ اس کا جو مکروہ چہرہ ہے جس میں وہ پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کینیڈا ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ ہو گئے، برطانیہ ہو گیا، تو ہر جگہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز اور نارمز کو اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور وہ اپنی ایک اجارہ داری قائم کرے، مگر اس کو کامیابی نہیں ہوئی. اس کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. تو پاکستان کی جو عسکری سفارتکاری ہے اس کا کمال ہے کہ اس کو ہر فورم پہ، اور جو امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک دنیا کا جو تصویراتی نقشہ ہے وہاں پہ وہیں سے زیادہ تر ابھرتا ہے، اور امریکہ ہر ملک کا نیبر ہے اس کو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹرز تھے جو انہوں نے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، بڑے اہم پوائنٹرز تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. خبر دیں گے آپ کو، دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف فیلڈ مارشل سید داستہ منیر نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے. مزید انہوں نے کیا کہا، لائق الرحمان سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے لائق. کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی عزت و وقار کا سرچشمہ اور دیگر پاکستانیوں کی طرح پرجوش ہے. بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسی عراق کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کی مثالیں کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول آفیسرز کا جو معاملہ رہا، اور کلبھوشن جادو جیسے واقعات یہ سامنے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے. حالیہ بھارتی جارحیت جو شرمناک بہانوں کے ساتھ کی گئی، اس نے پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی اور معصوم شہریوں کو شہید کیا. اس بھارتی جارحیت نے خطے کو ایک خطرناک طور پر بھڑکنے والی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، جہاں کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے، جن کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت نہ صرف انڈیا پاکستان کی جنگ رکی بلکہ دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا گیا ہے. پاکستان نے اس اشتعال انگیزی کا پرعزم اور بھرپور جواب دیا. ہم نے وسیع تر تنازع کو روکنے میں کامیابی حاصل کی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بازد ہے. پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر بھارت کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے. جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا، کشمیر پاکستان کی شارک ہے. مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں اور پاکستان ان قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. محض 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہد کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ ان دوروں کا مقصد تعلقات کو ایک تعمیری، پائیدار اور مثبت راستے پر گامزن کرنا ہے. غزہ میں جاری نسل کشی ایک بدترین انسانی المیہ ہے جس کی عالمی اور علاقائی دونوں سطحوں پر شدید مضمرات ہیں. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں جس میں فتنہ الخوارج شامل ہے پاکستان کے خلاف متحرک ہیں. ہماری ترقی اور خوشحال دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے وابستہ ہے. اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے. دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں اور انہیں پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وطن عزیز کے ساتھ عقیدت اور وابستگی ایک کھلی حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ ناگزیر افات کی صورت میں بیرون ملک پاکستانی سب سے پہلے امداد کی اپیل پر لبیک کہتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید داستہ منیر کا یہ کہنا تھا کہ آج کا سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے، لیکن ملک دشمن عناصر ایسے ساختہ افراتفری پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. فیلڈ مارشل نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس
कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान न पहुंचाओ और बाद में अपने किए पर पशेमान न हो। उन्होंने कहा कि नई नस्ल की सोच, तल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। बैनुल अक़वामी तल्लुकात के महाज पर भी पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन के साथ अमल दरामद के लिए जारी MOU मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तें हैं जो मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देंगे। हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है जो मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी भारत के खिलाफ सिफारती और सिक्योरिटी मैदान में हालिया कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत, कौम की इज्तिमाई कोशिश, सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और इस्तकामत और हमारी बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत का नतीजा है। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आइए हम अपने आबाओ अजदाद की मिरास कायम रखते हुए एक नए जज्बे और मकसद के साथ खड़े होकर आगे बढ़ें। ठीक है, लेकुर रहमान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिपह सालार का 1.5 माह के दौरान ये दूसरा सरकारी दौरा अमेरिका है। सर, कितना इंपॉर्टेंट है ये? और फिर जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है और हम यानी कि पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विजिट जो दूसरा दौरा कर रहे हैं। ये कमांड की चेंजिंग सेरेमनी थी सेंटकॉम में। जो जनरल कुरेला है वो रिप्लेस किए गए हैं, नए जनरल ने टेक ओवर किया। तो उधर सेंटकॉम वो कमांड है जो पाकिस्तान जिस रीजन में आता है 21 कंट्रीज उसकी कमांड करती है और इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के खासतौर पर सेंटकॉम के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, यही से स्टेम होता है हमारा बाकी रिलेशनशिप के लिए एक बड़ी जबरदस्त फाउंडेशन मिलती है। क्योंकि सेंटकॉम ऑलरेडी आपने सुना होगा जनरल कुरेला को उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस कमेटी है उसको जो बयान दिया था, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की थी। और अभी नए जो कमांडर वहां पे आए, ये पहले डिप्टी कमांडर रहे हैं सेंटकॉम के। तो वो अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप का आपस में मिलना, एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग करना जो प्रॉब्लम्स हैं इस रीजन की, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, और जिस तरीके से अफगानिस्तान से अब जो थ्रेट निकल रही है और पूरी दुनिया को थ्रेटन कर रही है, जो टेररिज्म वहां से हो रहा है, और खासतौर पे भारत जैसा मुल्क जो इस सरजमीन को इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान की, वो पूरे इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल एक टेररिस्ट का रोल अदा करते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। और दूसरी जो आपने बात की है कि जो उन्होंने कम्युनिटी से खिताब किया है, वहां पे डायस्पोरा से खिताब किया है और भारत का उन्होंने जो असल चेहरा है और जो एक नेचुरल डिस्टेबलाइजर है इस रीजन का, उसका वो मकरू चेहरा दिखाया है। देखिए, असल बात यह है कि भारत न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अपनी आवाम से दुश्मनी कर रहे हैं, वॉर की तरफ धकेल रहे, बल्कि पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है जी। और उसके एक अजायम है अखंड भारत के, उसके साथ जब हिंदुत्व का एप्लीकेशन होती है और ये जो रेडिकल थॉट जब आपकी मिलिट्री थिंकिंग में आ जाती है तो वो बहुत ही खतरनाक है, ये पूरे इलाके की तबाही का सबब बनेगी। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया है उन्होंने, मैसेज, इंटरनेशनल मैसेज भी कन्वे किया है। पाकिस्तान का जो कश्मीर के साथ रिश्ता है और कश्मीर इशू के ऊपर जो स्टांस है उसको क्लैरिफाई किया है, अफगानिस्तान की बात की है, ओवरऑल जो इश्यूज चल रहे हैं इस रीजन उन पर बात की है और कॉन्फिडेंस में लिया है उन्होंने। अमेरिका में जो पाकिस्तानी मुकीम है कि जो बाहर रह रहे होते हैं वो ज्यादा वरीड होते हैं जो मुल्क के बारे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनरल साहब, बड़ा जामे खिताब किया सिपह सालार ने। इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने ये कहा कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सर, एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, हाउ वुड यू एलैबोरेट इट? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, पाकिस्तान हैज सफर्ड द मोस्ट इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो अब विक्टिम हो रहा है एक प्रॉक्सी स्टेट का, जो टेररिज्म का लीड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अगर मजबूत दुनिया करती है इस वॉर के अंदर और उसके साथ खड़ी होती है, तो एक्चुअली वो दुनिया जो वो हेल्प अपने आप को कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से जो टेररिज्म जन्म ले रहा है, उसकी सरजमीन से जो इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत जैसा मुल्क उस टेररिज्म के पीछे खड़ा है, तो ये पूरा ट्रांसनेशनल टेररिज्म की तरफ जाएगा इसका। तो दैट इज वाई पाकिस्तान का इस वॉर का जीतना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान को
وہ کہتے ہیں نا ٹیررسٹ جو یا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو عزائم میں اگر کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے صحیح پراپر طریقے سے تو وہ دیٹ از پاکستان. تو پاکستان ہیز دا کیپیسٹی کیپیبلٹی نیشنل ول بھی ہے. پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جب تک ہم ریجنلی انٹرنیشنلی کلیکٹیو اپروچ نہیں کریں گے یہ ٹیررزم ایکسٹریمزم سے جنم لینے والی جو خرابیاں ہیں یہ پورے دنیا کے امن کو تہوالا کر دیں گی. ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سپہ سالار چونکہ دورہ امریکہ پر ہیں اور اس دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہے. سر 1.5 ماہ کے قلیل مدت میں یہ ان کا دوسرا دورہ ہے. آپ کے خیال میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ احمد سعید منہاس صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی اچھا جنرل صاحب جس طریقے سے سپہ سالار نے ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے اور کئی دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے جو کہ افغانستان میں پل رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف متحرک ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین انفارچونیٹلی یہ گورن نہیں ہو پا رہی اور جو کابل رجیم ہے وہ کابل میں بیٹھی تو ہے لیکن اس کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے اور انفارچونیٹلی اس سے بہت زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ جو ٹیررزم سے جڑی اکانومی انفارچونیٹلی اس کے ساتھ لنک ہو چکے ہیں. چاہتے کہ امریکہ ایک برا وڈرال کر کے گیا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ دس واز دا ورسٹ وڈرال جو امریکہ نے کیا ہے اور اس سے پورا ڈیسٹیبلائز کیا. $7 بلین کا اسلحہ وہاں پہ موجود ہے. پھر انلیگل اسپیکٹرم ہے، بہت سارا پیسہ ہے جو وہاں پر انوالو ہے اور یہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں ہے. اوپر سے پراکسیز اسپانسر اسٹیٹس جو ہیں لائک انڈیا وہ اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنا پیسہ جھونک رہے ہیں اسی ٹیررزم میں. تو یہ ٹیررزم پھیل رہا ہے اور یہاں سے دیکھیں نا یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم پھیلا. ابھی آپ پاکستان نے جو امریکہ کے حوالے کیا تھا ISIS کا ایک امپورٹنٹ ٹیررسٹ تو وہ کس کو تھریٹ کرنا تھا؟ امریکن انٹرسٹ کو تھریٹ کرنا تھا. تو یہ پوری دنیا کے انٹرسٹ کو تھریٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے سینٹرل ایشیا تھریٹن ہے، یہاں سے چائنا کے خلاف اپلیکیشن ہو رہی ہے، رشیا کے خلاف ایون ہو رہی ہے اور امریکہ کے خلاف ویسٹ تک جا رہا ہے. تو آئی تھنک افغانستان کی اسٹیبلٹی میں سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور جنرل صاحب جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اس سرزمین میں بیلنس اور اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سپہ سالار دورہ امریکہ پر ہیں اور اس دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو بھارت کا بھی ذکر کیا جو کہ ابھی تک خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے. یہ بڑا کلیئر کہا ہے سپہ سالار نے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہد کی علامت ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی یہ ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا ایک کردار ہے اس وقت کیونکہ ہمارا ازلی دشمن وہ بالکل اس وقت ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی گرفت میں ہے جو چاہتا ہے کہ اسے کوئی بہانہ ملے اور وہ اپنی اس عظیمت کا بدلہ لے. تو اس کے لیے یہ جو عسکری سفارتکاری کی اور اس میں امریکہ میں جا کے نہ صرف کہ جو امریکہ کی فوجی قیادت ہے وہاں پہ ہمارا ڈائسپورا ہے اور ان کے ذریعے ہم ایک جو بااثر حلقے ہیں اس میں بھی نفوذ کرتے ہیں اور یہ میسج جاتا ہے اور بڑی اچھے یہ ان کے پوائنٹرز ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب بڑی اہم ایک بات کی سپہ سالار نے کہ اب ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اٹھیں گے بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے. جی ہاں ٹھیک ہے. اٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ اور یہ اسی امر کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس وقت آن دا اپ سوئنگ ہیں ایز اے نیشن اور ہمیں جو بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے خبردار بھی رہنا ہے. اس کے جو عزائم ہیں پاکستان کے خلاف اب وہ امریکہ سے تھوڑا سا خفا ہو کے اب
चीन और रूस का रुख कर रहा है, मगर उन्होंने अभी उसको कोई खातिर खा इस तरीके से एनकरेज नहीं किया। और हमें ये इस वक्त चाहिए कि उसका जो मकरू चेहरा है जिसमें वो पूरी दुनिया में इस वक्त दहशत गर्दी फैला रहा है, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हो गए, बरतानिया हो गया, तो हर जगह उसने ये कोशिश की है कि जो इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स को उसको वायलेट करते हुए और वो अपनी एक इजारादारी कायम करे, मगर उसको कामयाबी नहीं हुई। उसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। तो पाकिस्तान की जो अस्करी सिफारतकारी है, इसका कमाल है कि उसको हर फोरम पे, और जो अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक दुनिया का जो तस्वीराती नक्शा है वहाँ पे वहीं से ज्यादातर उभरता है, और अमेरिका हर मुल्क का नेबर है इसको कहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स थे जो उन्होंने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बड़े अहम पॉइंटर्स थे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। खबर देंगे आपको, दौरा अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद दास्ता मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब मेरे लिए एजाज की बात है। मजीद उन्होंने क्या कहा, लईक उर रहमान से जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक। कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वक़ार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरफ पुरजोश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। भारत अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी इराक की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। उनका कहना था कि इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल ऑफिसर्स का जो मामला रहा और कुलभूषण जाधव जैसे वाकयात ये सामने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। हालिया भारतीय जारहियत जो शर्मनाक बहानों के साथ की गई, उसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की और मासूम शहरियों को शहीद किया। इस भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दाने पर ला खड़ा किया, जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकी बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया है। पाकिस्तान ने इस इश्तिहाल अंगेजी का पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। आर्मी चीफ का कहना था कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। जैसा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद है और पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हमायत करता है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा है पाक अमेरिका तल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है। उन्होंने कहा कि इन दौरों का मकसद तल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजद करना है। गजा में जारी नस्लकशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है जिसकी आलमी और इलाकाई दोनों सतहों पर शदीद मुज़मरात हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें जिसमें फितना अल ख्वारिज शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। हमारी तरक्की और खुशहाल दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं और उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन अजीज के साथ अकीदत और वाबस्तगी एक खुली हकीकत है। उन्होंने कहा कि नागवानी वफात की सूरत में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे पहले इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था कि आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर ऐसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल ने कुरान पाक की आयात का हवाला देते हुए कहा कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान न पहुंचाओ और बाद में अपने किए पर पशेमान न हो। उन्होंने कहा कि नई नस्ल की सोच, तल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं जिसे समझना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के मार्ग पर भी पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन के साथ अमल दरामद के लिए जारी MOU मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तें हैं जो मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देंगे। हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है जो मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी भारत के खिलाफ सिफारती और सिक्योरिटी मैदान में हालिया कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत, कौम की इज्तिमाई कोशिश, सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और इस्तकामत और हमारी बहादुर अफवाद की पेशावराना महारत का नतीजा है। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है
कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आइए हम अपने आबाओ अजदाद की मिरास कायम रखते हुए एक नए जज्बे और मकसद के साथ खड़े होकर आगे बढ़ें। जी शायद। ठीक है लेकुर रहमान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिपह सालार का 1.5 माह के दौरान ये दूसरा सरकारी दौरा अमेरिका है। सर, कितना इंपॉर्टेंट है ये? और फिर जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है और हम यानी कि पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विजिट जो दूसरा दौरा कर रहे हैं। ये कमांड की चेंजिंग सेरेमनी थी सेंटकॉम में। जो जनरल कुरेला है वो रिप्लेस किए गए हैं, नए जनरल ने टेक ओवर किया। तो उधर सेंटकॉम वो कमांड है जो पाकिस्तान जिस रीजन में आता है 21 कंट्रीज उसकी कमांड करती है और इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के खासतौर पर सेंटकॉम के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशनशिप है यही से स्टेम होता है हमारा बाकी रिलेशनशिप के लिए एक बड़ी जबरदस्त फाउंडेशन मिलती है जी। क्योंकि सेंटकॉम ऑलरेडी आपने सुना होगा जनरल कुरेला को उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस कमेटी है उसको जो बयान दिया था उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की थी। और अभी नए जो कमांडर वहां पे आए ये पहले डिप्टी कमांडर रहे हैं सेंटकॉम के। तो वो अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप आपस में मिलना, एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग करना जो प्रॉब्लम्स हैं इस रीजन की खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में और जिस तरीके से अफगानिस्तान से अब जो थ्रेट निकल रही है और पूरी दुनिया को थ्रेटन कर रही है जो टेररिज्म वहां से हो रहा है। और खासतौर पे भारत ऐसा मुल्क जो इस सरजमीन को इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान की, वो पूरे इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल एक टेररिस्ट का रोल अदा करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। और दूसरी जो आपने बात की है कि जो उन्होंने कम्युनिटी से खिताब किया है वहां पे डायस्पोरा से खिताब किया है और भारत का उन्होंने जो असल चेहरा है और जो एक नेचुरल डिस्टेबलाइजर है इस रीजन का उसका वो मकरू चेहरा दिखाया है। देखिए असल बात यह है कि भारत न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अपनी आवाम से दुश्मनी कर रहे हैं, वॉर की तरफ धकेल बल्कि पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है जी। और उसके एक अजायम है अखंड भारत के, उसके साथ जब हिंदुत्व का एप्लीकेशन होती है और ये जो रेडिकल थॉट जब आपकी मिलिट्री थिंकिंग में आ जाती है तो वो बहुत ही खतरनाक है। ये पूरे इलाके की तबाही का सबब बनेगी। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया है उन्होंने, मैसेज इंटरनेशनल मैसेज भी कन्वे किया है। पाकिस्तान का जो कश्मीर के साथ रिश्ता है और कश्मीर इशू के ऊपर जो स्टांस है उसको क्लैरिफाई किया है। अफगानिस्तान की बात की है, ओवरऑल जो इश्यूज चल रहे हैं इस रीजन उन पे बात की है और कॉन्फिडेंस में लिया है उन्होंने अमेरिका में जो पाकिस्तानी मुकीम है कि जो बाहर रह रहे होते हैं वो ज्यादा वरीड होते हैं जो मुल्क के बारे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनरल साहब, बड़ा जामे खिताब किया सिपह सालार ने। इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने ये कहा कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सर, एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हाउ वुड यू एलैबोरेट इट? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस द मोस्ट, पाकिस्तान हैज सफर्ड द मोस्ट इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो अब विक्टिम हो रहा है एक प्रॉक्सी स्टेट का जो टेररिज्म का लीड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अगर मजबूत दुनिया करती है इस वॉर के अंदर और उसके साथ खड़ी होती है तो एक्चुअली वो दुनिया जो वो हेल्प अपने आप को कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से जो टेररिज्म जन्म ले रहा है उसकी सरजमीन से जो इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत जैसा मुल्क उस टेररिज्म के पीछे खड़ा है, ये पूरा ट्रांसनेशनल टेररिज्म की तरफ जाएगा इसका। तो दैट इज वाई पाकिस्तान का इस वॉर का जीतना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान को वो कहते हैं ना टेररिस्ट जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो भी समझते हैं कि उनके जो अजायम में अगर कोई रुकावट डाल सकता है सही प्रॉपर तरीके से तो वो दैट इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, नेशनल विल भी है। पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमें जब तक हम रीजनली इंटरनेशनली कलेक्टिव अप्रोच नहीं करेंगे ये टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म से जन्म लेने वाली जो खराबियां हैं ये पूरे दुनिया के अमन को तहवाला कर देंगी। ठीक है जनरल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिपह सालार चौके दौरा अमरीका पर हैं और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया है। सर, 1.5 माह के कलील मुद्दत में ये उनका दूसरा दौरा है। आपके ख्याल में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? अहमद सईद मिन्हाज साहब से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं?
جی 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 اچھا جیل صاحب، جس طریقے سے سپہ سالار نے ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے اور کئی دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے جو کہ افغانستان میں پل رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف متحرک ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین انفارچونیٹلی یہ گورن نہیں ہو پا رہی تھی، اور جو کابل رجیم ہے وہ کابل میں بیٹھی تو ہے لیکن اس کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی اس سے بہت زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ جو ٹیررزم سے جڑی اکانومی انفارچونیٹلی اس کے ساتھ لنک ہو چکے ہیں۔ یاد ہے کہ امریکہ ایک برا وڈرال کر کے گیا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ دس واز دا فرسٹ وڈرال جو امریکہ نے کیا ہے، اور اس سے پورا ڈیسٹیبلائز کیا، $7 بلین کا اسلحہ وہاں پہ موجود ہے جی۔ پھر انلیگل اسپیکٹرم ہے، بہت سارا پیسہ ہے جو وہاں پر انوالو ہے، اور یہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں ہے۔ اوپر سے پراکسیز اسپانسر اسٹیٹس جو ہیں لائک انڈیا، وہ اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنا پیسہ جھونک رہے ہیں اسی ٹیررزم میں۔ تو یہ ٹیررزم پھیل رہا ہے، اور یہاں سے دیکھیں نا یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم پھیلا۔ ابھی آپ پاکستان نے جو امریکہ کے حوالے کیا تھا ISIS کا ایک امپورٹنٹ ٹیررسٹ، تو وہ کس کو تھریٹ کرنا تھا؟ امریکن انٹرسٹ کو تھریٹ کرنا تھا۔ تو یہ پوری دنیا کے انٹرسٹ کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سینٹرل ایشیا تھریٹن ہے، یہاں سے چائنا کے خلاف اپلیکیشن ہو رہی ہے، رشیا کے خلاف ایون ہو رہی ہے، اور امریکہ کے خلاف ویسٹ تک جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک افغانستان کی اسٹیبلٹی میں سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور جنرل صاحب جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ سرزمین میں بیلنس اور اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سپہ سالار دورہ امریکہ پر ہیں، اور اس دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو بھارت کا بھی ذکر کیا جو کہ ابھی تک خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ یہ بڑا کلیئر کہا ہے سپہ سالار نے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہد کی علامت ہے۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، یہ ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا ایک کردار ہے اس وقت، کیونکہ ہمارا ازلی دشمن وہ بالکل اس وقت ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی گرفت میں ہے جو چاہتا ہے کہ اسے کوئی بہانہ ملے اور وہ اپنی اس عظیمت کا بدلہ لے۔ تو اس کے لیے یہ جو عسکری سفارتکاری کی ہے، اور اس میں امریکہ میں جا کے نہ صرف کہ جو امریکہ کی فوجی قیادت ہے وہاں پہ ہمارا ڈائسپورا ہے، اور ان کے ذریعے ہم ایک جو بااثر حلقے ہیں اس میں بھی نفوذ کرتے ہیں، اور یہ میسج جاتا ہے، اور بڑی اچھے یہ ان کے پوائنٹرز ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے جی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، بڑی اہم ایک بات کی سپہ سالار نے کہ اب ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اٹھیں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، اور یہ اسی امر کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس وقت آن دا اپ سوئنگ ہیں ایز اے نیشن، اور ہمیں جو بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے خبردار بھی رہنا ہے۔ اس کے جو عزائم ہیں پاکستان کے خلاف، اب وہ امریکہ سے تھوڑا سا خفا ہو کے اب چین اور روس کا رخ کر رہا ہے، مگر انہوں نے بھی اس کو کوئی خاطر خواہ اس طریقے سے انکریج نہیں کیا۔ اور ہمیں یہ اس وقت چاہیے کہ اس کا جو مکروہ چہرہ ہے جس میں وہ پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کینیڈا ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ ہو گئے، برطانیہ ہو گیا، تو ہر جگہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز اور نارمز کو اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور وہ اپنی ایک اجارہ داری قائم کرے، مگر اس کو کامیابی نہیں ہوئی، اس کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو پاکستان کی جو عسکری سفارتکاری ہے اس کا کمال ہے کہ اس کو ہر فورم پہ، اور جو امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک دنیا کا جو تصویراتی نقشہ ہے وہاں پہ وہیں سے زیادہ تر ابھرتا ہے، اور امریکہ ہر ملک کا نیبر ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹرز تھے جو انہوں نے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، بڑے اہم پوائنٹرز تھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔
खबर देंगे आपको। दौरा अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब मेरे लिए एजाज की बात है। मजीद उन्होंने क्या कहा, लईकुर रहमान से जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक। कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वक़ार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। भारत अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी इराक की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। उनका कहना था कि इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल ऑफिसर्स का जो मामला रहा और कुलभूषण जाधव जैसे वाकयात ये सामने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। हालिया भारतीय जारहियत जो शर्मनाक बहानों के साथ की गई, उसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की और मासूम शहरियों को शहीद किया। इस भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दाने पर ला खड़ा किया, जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकी बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया है। पाकिस्तान ने इस इश्तिहार अंगेजी का पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। आर्मी चीफ का कहना था कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। जैसा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद है और पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हमायत करता है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा है पाक अमेरिका तल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है। उन्होंने कहा कि इन दौरों का मकसद तल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजद करना है। गजा में जारी नस्लकशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है, जिसकी आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मुज़मरात हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें, जिसमें फितना अल ख्वारिज शामिल है, पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। हमारी तरक्की और खुशहाल दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं और उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन अजीज के साथ अकीदत और वाबस्तगी एक खुली हकीकत है। उन्होंने कहा कि नागौनी वफात की सूरत में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे पहले इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था कि आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर ऐसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल ने कुरान पाक की आयात का हवाला देते हुए कहा कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान न पहुंचाओ और बाद में अपने किए पर पशेमान न हो। उन्होंने कहा कि नई नस्ल की सोच, तल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत बाहरी सरमायाकारी मुतवक्के है। बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के महाज पर भी पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन के साथ अमल दरामद के लिए जारी एमओयू मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तें हैं जो मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देंगे। हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है, जो मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी भारत के खिलाफ सिफारती और सिक्योरिटी मैदान में हालिया कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत, कौम की इज्तिमाई कोशिश, सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और इस्तकामत और हमारी बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत का नतीजा है। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आइए हम अपने आबाओ अजदाद की मिरास कायम रखते हुए एक नए जज्बे और मकसद के साथ खड़े होकर आगे बढ़ें। जी शायद ठीक है। लईकुर रहमान आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिपह सालार का 1.5 माह के दौरान ये दूसरा सरकारी दौरा अमेरिका है। सर, कितना इंपॉर्टेंट है ये? और फिर जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है और हम यानी कि पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विजिट जो दूसरा दौरा कर रहे हैं। ये कमांड की चेंजिंग सेरेमनी थी सेंटकॉम में। जो जनरल कुरेला है वो रिप्लेस किए गए हैं, नए जनरल ने टेक ओवर किया। तो उधर सेंटकॉम वो कमांड है जो पाकिस्तान जिस रीजन में आता है 21 कंट्रीज उसकी कमांड करती है और इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है
پاکستان کے خاص طور پہ سینٹ کام کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے یہیں سے پہ اسٹیم ہوتا ہے ہمارا باقی ریلیشن شپ کے لیے ایک بڑی زبردست فاؤنڈیشن ملتی ہے جی، کیونکہ سینٹ کام آلریڈی آپ نے سنا